بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں فیلڈز میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. آخر گونگے بہرے نابینا اس طرح کے افراد جو ہیں جن کو ہم اسپیشل پرسنز کہتے ہیں ان میں کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بھی تو انسان ہیں. ہمارا درد اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے. یہ شعبہ کیسے بنا؟ امیر علیہ سنت نیکی کی دعوت کے لیے نکلے ہوئے تھے تو دیکھا ایک چائے کا ہوٹل ہے اور وہاں پر کچھ گونگے بہرے اشاروں میں گفتگو فرما رہے ہیں. تو آپ نے وہاں پر جا کر ان کو نیکی کی دعوت، یعنی امیر علیہ سنت نے اشاروں میں جی انہیں جی نیکی جی کی دعوت. اشاروں میں نیکی کی دعوت بھی دی، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کی وعیدیں بھی بتائیں. اب ان کے دل میں چوٹ کھایا اور یہ نمازوں کی طرف آ گئے. گونگے بہرے افراد جو ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے یہ مدرسۃ المدینہ برائے اسپیشل پرسن جب لگایا، وہ وقت دیکھنے والا تھا، وہ سب اشکبار تھے، اللہ، رو رہے تھے کہ کیا میں بھی قرآن کو اٹھا سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں. ان کو قرآن کی فضیلتیں، برکتیں بتائیں گی تو بہت خوش ہوئے. سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کے مدرسۃ المدینہ لگ رہے ہیں. امیر علیہ سنت کی ذات پر اگر ہم بات کریں تو کیسی کڑن ہے کہ گونگے بہرے نابینا معذور کے لیے بھی کوئی کیا رسالہ بن سکتا ہے انہیں نیک بنانے کے لیے. لیکن امیر علیہ سنت نے الحمدللہ ان کو بھی نہیں چھوڑا. یہ رسالہ ایسا نہیں کہ ان کو اشارے کر کے بتانا پڑے گا، الحمدللہ اس رسالے میں ان کے لیے اشارے موجود ہیں. کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے بڑا خاص، بڑا پیارا پروگرام ہے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ایک درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، الحمدللہ آج ایک بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے خاموش دنیا، جسے دیکھ کر امید ہے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ امت کی خدمت کے لیے بے قرار ہو جائے، آپ کے دل میں دعوت اسلامی کی محبت اور اہمیت میں اضافہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ آپ کے دل سے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ واقعی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے. اور کیوں نہ ہو کہ دعوت اسلامی امت کی خدمت کے لیے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں، بہت سارے شعبہ جات میں کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے. کچھ خاص گیسٹ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کا انٹروڈکشن پہلے کرواتا ہوں. ماشاءاللہ آج دعوت اسلامی کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اس کے ماشاءاللہ ہیڈ ہیں، نگران مجلس ہیں سید اختیار شاہ صاحب، ماشاءاللہ پروگرام میں تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سے انشاءاللہ شعبے کے حوالے سے کیا کیا یہ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے گونگے بہرے نابینا افراد ہیں، معذور افراد ہیں، ان میں کیا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ان سے معلوم کریں گے. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ریجن ذمہ دار نسیم بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سے بھی انشاءاللہ کچھ معلومات حاصل کریں گے. اس سے پہلے ناظرین کہ مزید پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں، آئیے رکن ہند مشاورت سلطان عطاری ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. Globally, around 15% of the world population are disabled as per the report of WHO 2011. 2011 کی WHO کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت 15% جنسنکھیا یہ ڈسیبل ہے یعنی معذور ہے. اگر آنکڑوں کی بات کی جائے تو یہ 1 بلین سے زیادہ تعداد بنتی ہے. اگر ہم اپنے پیارے دیش بھارت کی بات کریں تو اس وقت پورے بھارت میں 4.42% آبادی وکلانگ ہے یعنی ڈسیبل ہے، جس میں اگر پروشوں کی بات کی جائے تو یہ اپروکسیمیٹلی 2.41% بنتی ہے تعداد، اور اگر استریوں کی بات کی جائے تو یہ 2.01% تعداد بنتی ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. آنکڑوں میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہے تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 1.50 کروڑ یعنی 1.5 کروڑ کے قریب پرش پورے بھارت میں وکلانگ ہے. اور استریوں کی اگر بات کی جائے، فیمیل ریشیو اگر دیکھا جائے تو یہ 1.18 کروڑ 1 کروڑ 18 لاکھ کے قریب استریاں پورے بھارت میں وکلانگ ہے. ایز پر RPWD ایکٹ 2016
RPWD ایکٹ 2016 کے مطابق اب تک 21 طرح کی ڈسیبلٹیز یعنی وکلانگتا یہ دریافت کی جا چکی ہے، آئیڈینٹیفائی کی جا چکی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو شاید ہمارے سماج میں بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہے اور اس کو بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے۔ ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی ہیلتھ کی، ان کی ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ الحمدللہ سماج کی خدمت کرنے والی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا اس وقت اپنے شعبے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے ذریعے 3 طرح کے ڈسیبل پرسنز کے درمیان اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، یا جو معذور ہے ہاتھ پیروں سے چلنے سے، ان کے درمیان بھی آپ کی دعوت اسلامی اپنی خدمت انجام دے رہی ہے۔ ان کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کتنی بڑی تعداد میں گونگے، بہرے اور نابینا افراد ہیں۔ ان میں بھی عاشقان رسول ہوتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کی حاجت ہے، انہیں بھی نمازی بنانا ہے، انہیں بھی دین کے قریب کرنا ہے، انہیں بھی سنتوں کے قریب کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کرتا ہوں، جس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی دعوت اسلامی کس بہترین انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں اسپیشل پرسنز میں بھی نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے۔ چونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی اسپیشل پرسنز میں، گونگے، بہرے، نابینا افراد میں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، دینی کام کر رہی ہے۔ ایک مقام پر مبلغ دعوت اسلامی سائن لینگویج میں، اشاروں کی زبان میں بیان فرما رہے تھے۔ اس میں ایک چھوٹا بچہ بھی شامل تھا جو بیان بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اشاروں ہی کی زبان میں یہ بات بیان کی کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اس بچے کے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا۔ بیان ختم ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ رات جنہوں نے رکنا تھا وہیں رکے بھی۔ تو بچہ جب رات وہیں رکا، اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، رات تقریباً 2 بجے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بچے نے اٹھ کر نمازیں ادا کی۔ رات 2 بجے وہ بچہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بیٹا اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ گونگا بہرا تھا، اشاروں میں کہنے لگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس اسپیشل پرسن یعنی وہ گونگے بہرے بچے کے والد صاحب نے بتایا کہ ہمارا یہ بیٹا نیک اعمال کا عامل بھی ہے اور 5 نمازوں کا پابند ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے سارے افراد نمازی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کس انداز میں چینج لاتی ہے، تبدیلی لاتی ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آئے اور ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری فضیلت بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ لیکن آج بہت سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کی خدمت سے پیچھے ہٹتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جو اپنے رشتہ دار ہیں، فیملی ممبرز ہیں، وہ بھی بعض مرتبہ انہیں اہمیت نہیں دیتے۔ قربان جائیں امیر اہل سنت پر کہ آپ نے اس شعبے پر بھی توجہ دی اور باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ان کاموں کو لے کر اسلامی بھائی آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اسپیشل گیسٹ کی طرف جو اس شعبے کے نگران بھی ہیں، ان سے معلومات کرتے ہیں کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں، فیلڈز میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ آخر گونگے، بہرے، نابینا اس طرح کے افراد جو ہیں جن کو ہم اسپیشل پرسنز کہتے ہیں، ان میں کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سید صاحب آپ کو مرحبا کہتے ہیں پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو برکت دے، آنا قبول فرمائے۔ جی سید صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کے لوگوں میں، افراد میں کیا ضرورت محسوس ہوئی آپ کو کہ نیکی کی دعوت دینی چاہیے، انہیں بھی دین کے احکام سکھانے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، میں تو پہلا سوال خود ہی کر دیتا ہوں، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جی، کیوں؟ یہ بھی تو انسان ہیں۔ ہمارا درد اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے، ان کو بھی بھلائی کی طرف لایا جائے۔ یہ سلسلہ اسٹارٹ کیسے ہوا، یہ شعبہ کیسے بنا،
اس کی بھی ایک بہت دلچسپ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں سنانا چاہوں گا جی جی ارشاد فرمائیے. کہ امیر علیہ سنت نیکی کی دعوت کے لیے نکلے ہوئے تھے، ساتھ میں اور بھی اسلامی بھائی تھے. تو دیکھا ایک چائے کا ہوٹل ہے اور وہاں پر کچھ گونگے بہرے اشاروں میں گفتگو فرما رہے ہیں. کیونکہ یہ نیکی کی دعوت ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ عصر سے مغرب، تو ظاہر سی بات ہے وہی وقت نماز کا بھی ہوگا. تو آپ نے وہاں پر جا کر ان کو نیکی کی دعوت پیش کی. اب انہوں نے سنا تو سب تو نہیں لیتے ہیں، لیکن کچھ نیکی کی دعوت دینے پر امیر علیہ سنت کے ساتھ نماز کے لیے چلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے ہمیں یہ پتا چلا، ظاہر سی بات اب نیکی کی دعوت میں سب تو نہیں آ پاتے، یعنی امیر علیہ سنت نے اشاروں میں اشاروں میں، جی 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 اشاروں میں نیکی کی دعوت بھی دی، یہاں تک کہ نا نماز پڑھنے کی وعیدیں بھی بتائیں. اللہ اللہ. اب ان کے دل میں چوٹ کھایا اور یہ نمازوں کی طرف آ گئے. تو اب یہی فکر اور ان کو رہنمائی دینے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ فکر جو ہے دعوت اسلامی میں ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اسٹارٹ ہو گیا. الحمدللہ سبحان اللہ. یعنی ناظرین آپ نے سنا کہ امیر علیہ سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی خدمت کا، خیرخواہی کا، بے شک اور وہ لوگ جو کیونکہ ایک تعداد ہے جو نماز کو معاذ اللہ قضا کرنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتی، فضولیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، یعنی بات چیت کر رہے ہوتے، گفتگو فرما رہے ہوتے، اور اگر نماز کا وقت آ جاتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہو جاتے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں. یہ انداز مبارک تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. کاش ہم بھی نماز کے متعلق اپنا ایسا ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کو کیسا درد عطا فرمایا. آپ دیکھیں، آپ نیکی کی دعوت دینے گئے اور جو اشارے سمجھتے تھے، یوں ہماری طرح نارملی تو بات نہیں کرنے والے تھے، امیر علیہ سنت نے اشاروں میں نماز کی دعوت دی. تو پتہ لگا کہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، اگر ہم انہیں بھی دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، نمازوں کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو یہاں اشارے آنا یا اشاروں میں انہیں سمجھانا یہ زیادہ مؤثر ہوگا. کمال کی بات ہے. جیسے یہ سب یہ ارشاد فرمائیں کہ ماشاءاللہ یہ تو ہوا کہ آپ نے اس کی ضرورت بتائی کہ کیوں پیش آیا، تو واقعی ان کی بھی اصلاح کرنی ہے. لیکن ایٹ پریزنٹ آپ کا ڈپارٹمنٹ وہ کون کون سے کام کر رہا ہے کہ جس پر ہم یہ کہیں کہ ماشاءاللہ اس طرح آپ ان کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ تو وہ کون کون سے ایسے کام ہیں آپ اگر بیان کرنا چاہیں؟ شاہ صاحب، پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ذرا اپنے معاشرے میں، اپنے قریب میں دیکھیں تو یہ گونگے بہرے نابینا معذور کی تعداد تو ہے، جی. لیکن کیا یہ ہمیں مسجد میں نظر آ رہی ہے؟ ہم اب یہ بھی ایک غور و فکر ہوگی کہ یہ گونگا بہرا بھی ہے، نابینا ہے یا معذور ہے، لیکن یہ مسجد میں نماز تو اس کے لیے بھی فرض ہے. جی. اب گونگا بہرا بول سن نہیں سکتا ہے، لیکن مسجد میں چل کے تو جا سکتا ہے، لیکن نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ان کی اصلاح کہاں کر پائے؟ تو اسی پر کام کر رہی ہے، اور کام یوں ہو رہا ہے کہ جیسے عمومی یعنی نارمل اسلامی بھائیوں میں 12 دینی کام ہو رہے ہیں، ایز اٹ از گونگے بہرے نابینا معذور کے لیے بھی اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ نے 12 دینی کام رکھے ہوئے ہیں. کیا بات، الحمدللہ. سبحان اللہ. اور یہ جیسے تقسیم کاری ہے تو کچھ کام ڈیلی کے ہیں، روزانہ کے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم ویکلی کرتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم منتھلی کرتے ہیں. یوں کر کے 12 دینی کام کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ کام، ان کی تفصیلات بتانا تو اس ایک سلسلے میں مشکل ہوگا، تو میں کچھ کام انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. جی ہم بھی چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ کام بیان کریں کہ آخر آپ کا ڈپارٹمنٹ وہ کون کون سے کام اس طرح کر رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ یعنی اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ سے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ یعنی اسپیشل پرسنز کو قرآن کی تعلیم دینا، یہ بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میں بھی حیران تھا کہ ان کو کیسے پڑھایا جاتا ہوگا، تو پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں، ان کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے جس کو چھونا، دیکھنا، پڑھنا، سننا سب عبادت میں شمار. سبحان اللہ. یعنی واقعی ایک شاکنگ نیوز ہے کہ آج ناظرین ہمارے گھروں میں ایک نارمل جو لوگ ہیں ان سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے، سال میں ایک مرتبہ ہم جزدان وغیرہ بناتے ہیں اور اچھی جگہ پر رکھتے ہیں. سال میں کتنی مرتبہ قرآن کھول کر دیکھتے ہیں؟ کتنے ایسے ہوں گے جو سال میں ایک مرتبہ رمضان میں قرآن کھول کر دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. اس کے علاوہ کہ قرآن کی زیارت کرتے ہیں، قرآن کو چھونا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، اتنا پیارا کام. اور یہ میرے حضور کا معجزہ بھی تو ہے نا. آج بہت سارے معجزات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ایک معجزہ ایسا ہے
जिसे छुआ जा सकता है, जिसे ज़ियारत की जा सकती है, पढ़ा जा सकता है, आंखों से लगाया जा सकता है। कमाल का काम माशाल्लाह ये कर रहे हैं। यानी गूंगे बहरे अफराद जो हैं वो भी कुरान पढ़ रहे हैं। जी नहीं जी वो जी। कैसे पढ़ते होंगे, शाह साहब, उनका अंदाज क्या मुझे वो होगा? याद है दिन, बासनी में मैं था, जी नागौर का एक छोटा सा कस्बा कह ले, एक जगह है, एक एरिया है। तो वहाँ पर तकरीबन यानी सैकड़ों के ऊपर गूंगे बहरे हैं, इस्लामी भाई भी हैं, इस्लामी बहन भी हैं वहाँ जी पर। तो लेकिन मैं इस्लामी भाइयों के ताल्लुक से, मेरा फर्स्ट टाइम था जब मुझे नई नई जिम्मेदारी मिली थी और मैं वहाँ गया था। तो मैंने ये मदरसतुल मदीना बराए स्पेशल पर्सन जब लगाया, तो वो वक्त देखने वाला था, वो सब अश्कबार थे, अल्लाह रो रहे थे कि क्या मैं भी कुरान को उठा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। अल्लाह तो फिर जब उनको कुरान की फजीलतें, बरकतें बताएंगी तो बहुत खुश हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में इस वक्त स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट की जानिब से इनके मदरसतुल मदीना लग रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और सैकड़ों की तादाद में स्पेशल पर्सन्स भी पढ़ रहे हैं, यानी अब तक हमने सैकड़ों लगा लिए माशाल्लाह। और मदरसे। और इसमें तादाद भी जाहिर सी बात है कि अब एक मदरसे में किसी में 100, किसी में 40, किसी में 50, यूं करके तादाद आगे पीछे भी होती ही है। अच्छा, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इस शोबे से हमारे माहाना इज्तिमा भी होते हैं, यानी एक बड़ी तादाद में स्पेशल पर्सन्स गूंगे बहरे नाबीना माजूर को इकट्ठा करके और इनके सरपरस्तों को भी बुलाकर, ताकि उनको बताया जाता है कि इनमें कैसी शफकत करनी चाहिए, हाय हाय, क्या बात। इन पर नरमी कैसे आप करेंगे, हम्म ताकि जैसे जैसे इनमें नरमी की जाएगी, जाहिर सी बात है ये कुचला हुआ तबका, ये बेचारे परेशान, बसा औकात घर से भी परेशान होते हैं। हम आपस में बात कर रहे हैं इस वक्त, तो अब ये अगर हमारे पास बैठेंगे तो ये हमसे पूछेंगे कि बात क्या चल रही है। जी तो अब इशारे में हर एक को लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज आने के साथ साथ समझाना भी आना चाहिए। तो नहीं बता सकते तो बसा औकात बेचारे ये मायूस हो जाते हैं। तो यूं करके हम एक इज्तिमा के तौर पर भी इनके गार्जियंस को, इनके पेरेंट्स को, सरपरस्तों को यूं उनको अर्ज करते हैं कि इनके साथ शफकत का बर्ताव किया जाए। दूसरा ये भी है हमारे साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको नेक बनाने के लिए, यानी दावत इस्लामी ने यूं तो यानी अमूमी, सही सब थोड़ा सा पीछे लाना जी चाहूँगा आपको कि माशाल्लाह वो जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन्हें आप कुरान पाक की ज़ियारत करवाते हैं। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़ियारत करके जब कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं तो इस पर कोई आप इवेंट मनाते हैं, क्या मतलब, क्या क्योंकि ये बात, भी एक काम है और आप बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अमीर अहले सुन्नत पर कुर्बान जाऊं कि बहुत अच्छा शोभा भी है, और शोभे के साथ साथ ये इवेंट मनाने का आपने बहुत अच्छा हमें तवज्जो दिलाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुरान ज़ियारत हो जाती है। जब कुरान की ज़ियारत मुकम्मल 30 पारों के कर लेते हैं जी तो हम बाकायदा एक इज्तिमा ऑर्गेनाइज करते हैं, और इज्तिमा में हम इनको सर्टिफिकेट भी देते हैं क्या और इनकी बात, हौसला अफजाई करते हैं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बसा औकात कि बहुत खुश होते हैं, अच्छा हमारे लिए ये, तो फिर हम हाँ हाँ अर्ज करते हैं जी हाँ आप ही के लिए। तो बहुत खुशी से ये आते भी हैं, और कुरान की ज़ियारत करना यूं भी बरकत मिलती है। जाहिर सी बात है हम भी इसके सवाब के हकदार कहीं ना कहीं तो ठहरेंगे, तो हमारी भी एक लालच होती है, एक हिर्स होती है कि हमें भी नेकियां हासिल हो। बसा औकात तो वो पूछते भी हैं कि जैसे हम लोग भी मुलाकात जब फर्स्ट टाइम, जैसे मुझे याद आ रहा है, तो वो यूं ही सवाल कर लेते कि आप गूंगे बहरे हैं क्या। यानी अमीर अहले सुन्नत की बात अगर करी जाए तो कि ऐसा हमें सिखा दिया, ऐसा हमें समझा दिया, ऐसे हमें बता दिया कि अब दिल करता है कि बस यही शोभा ही शोभा हो, इस पे काम हो और एक अच्छा काम हो सके। तो अब जाहिर सी बात है इस शोबे में अगर हमारा कुछ वक्त जा रहा है और हम इनमें काम कर रहे हैं, तो हम भी नेकियों के हरीस ही बनना चाहते हैं, और इनके साथ जो ये काम करते होंगे, नेकियां करते होंगे, तो हमारा भी कुछ ना कुछ हिस्सा बन ही जाता होगा अल्लाह की रहमत से। तो यूं एक जो मैंने काम आपको बताया कि कुरान की ज़ियारत, फिर इनका माहाना इज्तिमा, एक बड़ी तादाद में हम इनको इकट्ठा करते हैं, जिसमें स्पेशल पर्सन यानी गूंगे बहरे नाबीना माजूर आते हैं। साथ ही साथ हम इनके सरपरस्तों यानी गार्जियन को भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, इसकी वजूहात ये होती कि ये बसा औकात घर से बिल्कुल दूर हो चुके होते कि घर वालों के पास अब बैठे, घर वाले मजाक कर रहे हैं या हंसी कर रहे हैं या बैठे हैं, फैमिली मेंबर्स जब एक साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ गुफ्तगू होती है। तो बसा औकात ही गूंगा बहरा पूछ रहा होता बात क्या हो रही, मुझे इशारे में बताएं। तो अब ये घर वाले क्या बताएं, क्योंकि साइन लैंग्वेज इतना तो अच्छे से जानते नहीं कि उनको सारी बात बता सके, तो वो उन्हें चुप करा देते हैं। अब ये इस बात से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर ये अपने घर से दूर
اور اپنے دوستوں کے قریب یعنی اسپیشل پرسنس کے. اب وہ بری صحبت ہو یا اچھی صحبت ہو, دوست کیونکہ ان کو ایک گیدرنگ مل رہی ہوتی, اشارے مل رہے ہوتے, تو یہ ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اب دعوت اسلامی نے یوں کرا کہ ان کو بری صحبت سے نکال کر اچھی کی طرف لے کر آئے ہیں. الحمدللہ. امیر اہل سنت کی ذات پر اگر ہم بات کریں تو کیسی کڑن ہے کہ گونگے بہرے نابینا معذور کے لیے بھی کوئی کیا رسالہ بن سکتا ہے انہیں نیک بنانے کے لیے, لیکن امیر اہل سنت نے الحمدللہ ان کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی عمومی اسلامی بھائیوں کا جیسے 72 یعنی 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے, ایسے ہی ہمارے گونگے بہرے نابینا معذور کے لیے بھی رسالے ہیں, اور گونگے بہروں کے لیے 27. اب دیکھ لیں. اچھا, یہ رسالہ ایسا نہیں کہ ان کو بول کو یا اشارے کر کے بتانا پڑے گا, الحمدللہ اس رسالے میں ان کے لیے اشارے موجود ہیں. کیا بات ہے, یعنی جو سوال لکھا ہے وہی اشاروں میں بھی نیچے جی لکھا جی ہوا جی ہے. جی الحمدللہ. کیا بات ہے. ہاں, میں بھی مطلب حیران ہوں. اچھا, اس کے ساتھ آپ کو ایک بہت بہترین اس میں ہے کیا سوالات, مطلب کس چیز کے سوالات ہیں؟ یعنی سوالات کی اگر بات کریں تو ہمارے نیک بنانے کے لیے سب سے پہلا ہی وہی عمل کہ انما الاعمال بالنیات, یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اس پہ جو پہلا ہی سوال ان کے لیے, کیا آپ نے کوئی جائز کام سے پہلے اچھی نیت کری, یعنی گونگے بہروں کو اشارے میں بتایا جا رہا ہے. کیا بات ہے. اچھا, اس میں جو خاص سوال مجھے لگا کہ واقعی میرے لیے تو چونکانے والا تھا, وہ یہ تھا کہ کیا آپ نے آج فضول گفتگو تو نہیں کی؟ اب فضول گفتگو گونگے بہروں کے لیے. میرے ناظرین, واقعی بڑا یونیک سوال ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے گونگے بہرے بھی کہ فضول سوالات کرتے ہوں گے. آئیے سمجھتے ہیں کہ کیسے فضول سوالات کرتے ہیں اشاروں میں, اور کس انداز میں ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی اس میں یوں بتایا گیا ہے شاہ صاحب کہ اگر گونگے بہرے بے وجہ یعنی یوں ہی باتیں اب ہوتی نہیں, اپنے جب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو ایک بیٹھ کر جو باتیں آ رہی ہوتی وہ کر رہے ہوتے, تو یوں بے وجہ اشارے کرنے کو امیر اہل سنت نے فضول گفتگو لکھا ہے, اور اس کے لیے آخرت کی بھی یاد دلائی ہے. وہ یوں دلائی ہے کہ کل بروز قیامت آپ کو اس کی بھی پوچھ ہوگی. الحمدللہ عز و جل ان تمام دینی کاموں کو جیسے عمومی میں ہمارا ہے, ویسے ہی تمام دینی کاموں کو سکھانے کے لیے, تمام دینی کام کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے ہمیں گونگے بہرے نابینا معذور کے لیے مدنی قافلہ دیا. اللہ اللہ, واہ, کیسے سفر کرتے ہوں گے, کیا مطلب ان کی کیا صورت حال ہوگی. ظاہر سی بات ہے, جب شاہ صاحب ان کے ساتھ ہمارا سفر ہوتا ہے تو بسا اوقات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نابینا اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا, روٹی ہاتھ میں ہے, ختم ہو گئی تو سوال کیسے کہیں, سالن آیا بھی ہے کہ نہیں, بسا اوقات رکھا ہوتا ہے, ہم بولنا بھول جاتے ہیں کہ سالن رکھا ہے, آپ کھائیے, شروع کیجئے. اب یہ بیٹھے ہیں ہمارے لیے, پھر ہمیں یاد آیا نہیں آپ کھانا کھائیے نا, تو آ گیا, تو بولے آپ نے تو بتایا ہی نہیں, ہمیں تو نہیں دکھتا. یہ ہمارے لیے مطلب اب سمجھ لیں, اب ان کے ساتھ جب سفر ہوتا ہے تو جو بھی سفر کرتا ہے وہ تو بار بار کے لیے نیت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے یار آپ کا شعبہ واقعی مدینہ کہ آپ لوگ اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں. یہاں میرے ناظرین آپ سے بات کرنا چاہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں نعمتوں سے نوازا ہے, ہماری آنکھیں سلامت ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم سن سکتے ہیں, اپنے پیروں پہ چل سکتے ہیں, ہاتھ سلامت ہے. غور کیجئے اللہ کی کتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں جو استعمال کرتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہی اعضاء ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دے دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. یہاں میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور ناظرین, کتنی خوبصورت بات بیان کی انہوں نے کہ ہمارے اس مدنی قافلے میں جس کو امت کی خدمت کی واقعی کڑھن ہو اور جذبہ ہو, وہ ان باتوں کو فیل کرے گا کہ یار واقعی اس طبقے میں کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے. وہ لوگ جو اس طرح کے افراد میں خدمت کی بات کرتے ہیں, دیکھیے اسے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کی دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ نے صرف بات نہیں کی, باقاعدہ جا کر انہیں تلاش کیا. ان کو تلاش کرنا بھی ایک کام ہے. کیا کہتے ہیں سید صاحب, یعنی ایسا نہیں کہ جس طرح عام طور پر ہم لوگ مل جاتے ہیں, ایک دوسرے سے جمع ہو جاتے ہیں, یہ بھی مل جاتے ہیں. نہیں, یہ ڈپارٹمنٹ والے باقاعدہ جا کر انہیں تلاش کرتے ہیں, انہیں ڈھونڈتے ہیں, اور یہ اتنا مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے ناظرین. انہیں ڈھونڈنا, انہیں جمع کرنا, پھر انہیں لانا, بعض مرتبہ گھر والوں کی پرمیشنیں نہیں ملا کرتی, تو بڑی آزمائشوں کے ساتھ. لیکن چونکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو اس مقصد میں یہ افراد بھی موجود ہیں, شامل ہیں, تو ہمیں ان کی اصلاح کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے.
آئیے ہم سب مل کے اس کام میں ساتھ دیں اور اس کام کو مزید آگے بڑھائیں، تاکہ جو لوگ اس طرح کے ہیں اور ان تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہم سب مل کر انشاءاللہ ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ریجن سطح کے اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ ذمہ دار بھی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ معلومات لیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں شعبے کے حوالے سے۔ جی ماشاءاللہ سید صاحب، کافی اچھا پروگرام چل رہا ہے، اور میں اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں معذور افراد کے ساتھ تھا، اور آج کا جو دن ہے ورلڈ ڈسیبل ڈے منایا جا رہا ہے، میں ان کے ساتھ تھا۔ تو مدنی قافلوں میں نے ان پر ایک چیز دیکھی تھی کہ ہمارے اسلامی بھائی ان کو مدنی قافلے میں جب ان کو فیسیلیٹ کر رہے تھے، تو وہ معذور افراد کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کے مبلغوں نے آج ہمارے پیر نہ ہونے کے باوجود ہمیں آج پیر کا سہارا دیا، انہوں نے اللہ اللہ، آج ہمارے لیے پیر بن کے آئے۔ معذور افراد جن کے ہاتھ نہیں ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ دعوت اسلامی نے ہمارے ہاتھ بن کر کے ہمارے ہاتھ تھامے ہیں۔ میں آپ کو چند مناظر بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ نابینا افراد ان کاموں کو سیکھ کر کے کس طریقے سے درس دے رہے، آئیے اس کی مناظر دکھاتا ہوں۔ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ نہیں ہے اگرچہ سمت بصارت ہے دل میں تیری، یا الہی محبت تو اسلام کے ہم سے بھی لے لے خدمت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت۔ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا کس انداز میں نابینا اسلامی بھائی نے درس دیا، اور بولنے والے، سننے والے، دیکھنے والے اسلامی بھائیوں نے وہ درس کو سماعت کیا۔ یہ بریل لینگویج کے اندر درس ہو رہا تھا، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ نابینا اسلامی بھائی یہ مدرسہ بھی پڑھتے ہیں، جی ہاں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، حافظ صاحبان کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کو درست کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بریل لینگویج کے ذریعے سے قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ معذور افراد کو بول کر کے قرآن پاک درست کرایا جاتا ہے۔ آئیے اس کی بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے، یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے، یہ علم روشنی ہے۔ اس انداز میں نابینا اور معذور افراد جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کر رہے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا، آئیے دیگر اور کام کی طرف ہم آپ کو جھلکیوں میں دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی نگران مجلس فرما رہے تھے، ہمارا سرٹیفکیٹ اجتماع ہوا، کس انداز میں زیارت قرآن پاک ہم نے سیلیبریٹ کیا، ہم نے اس اجتماع کو کس طریقے سے منایا، اس کی جھلکیاں دیکھیے۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی پیاری جھلکیاں تھی۔ یقیناً ایسے افراد آپ کے معاشرے میں بھی پائے جا رہے ہوں گے، سماج میں، سوسائٹی میں گونگے بہرے، نابینا اور معذور افراد ہیں۔ ایسے مسلمان اسلامی بھائیوں کو ہمارے شعبے سے وابستہ کر کے ان کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ جی ہاں، اس نمبر کے ذریعے سے آپ رابطہ کریں اور ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے ان کی اصلاح کا ایک دروازہ کھولیں، ان کو نیکی کی دعوت عام کرنے، برائی سے منع کرنے کی طرف لائیں۔ کمال ہے نا آپ کی دعوت اسلامی ناظرین، خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ امت سرکار کی خدمت میں مصروف ہے۔ پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کو مضبوط کریں، کیوں نہ دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں۔ دعوت اسلامی کا ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبہ، ہر کام یہ امت کی خیر خواہی، امت کی خدمت کے لیے ہے، سماج میں بہتری لانے کے لیے ہے، جرائم کو ختم کرنے کے لیے ہے، برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہے۔ دعوت اسلامی جتنی پھیلے گی اور مضبوط ہوگی، انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ بھی اتنی سپیڈ میں ہوگا، اتنی آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ ناظرین، ہمارے پاس ان اسپیشل پرسنز کے گھر والے ہیں
ان کے کچھ تاثرات، کچھ فیڈ بیک بھی ہمارے پاس ہیں. آئیے ہم آپ کو ان کے کچھ فیڈ بیک، کچھ تاثرات دکھاتے ہیں. میرا بچہ بھی اسپیشل پرسن تھا. اس کو میں نے کئی اسکولوں میں ایڈمیشن کروایا. میں نے بھی خود نے بھی ٹریننگ دی لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی. پھر مجھے پتہ چلا دعوت اسلامی میں بھی اسپیشل پرسن کا شعبہ ہے تو میں نے ان کو مبلغین کے ساتھ میں کیا. بچہ وہاں پہ جاتے ہی بہت تبدیلی آئی. اس میں غسل کرنا، نماز پڑھنا، طہارت پوری ٹریننگ اس نے وہاں سے لی اور باقاعدہ فیضان نماز کورس کیا تو اس نے بہت تبدیلی ہے. اس کے لیے میں دعوت اسلامی کے شعبہ اسپیشل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گونگے اور بہروں کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی تھی اور دعوت اسلامی نے ان کی طرف توجہ کر بہت اچھا لاجواب کام کیا ہے. ماں باپ کا ادب کرنے لگے، بھائی بہن کا ادب کرنے لگے. پہلے بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. میرے گاؤں باسنی میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی گونگے اور بہرے ہیں وہ آج نارمل پرسن کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزے کی دعوت دیتے ہیں، یا کوئی بھی نیک کام ہوتا ہے اس کی دعوت دیتے ہیں. اپنے سروں پر امام سجا لیا گونگے بہروں اسلام بھائیوں نے، اور داڑھی شریف سجا لی ہے. یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے آنے سے یہ سب ان کے اندر باہر آئی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کی زندگی تبدیل کر دی. تو میری دعا ہے کہ بھائی دعوت اسلامی باغ و بار رہے اور ہمیشہ ترقی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ سرپرستوں کے کیا جذبات ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ بعض مرتبہ جو بچے گھر والوں کی نہیں سنتے، دعوت اسلامی والوں کے میٹھے بول کی برکت سے وہ سدھر جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، نرمی کی طرف آ جاتے ہیں، بے جا غصے سے باز آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو کیوں نہ گھر والے جو ہے وہ دعوت اسلامی سے محبت کریں اور اپنے بچے دعوت اسلامی کے حوالے کر دیں. تو دعوت اسلامی ہے ہی ایسی، کیونکہ دعوت اسلامی غیر شرعی کام نہیں کرتی. دعوت اسلامی اپنے ملک کے قوانین سے ہٹ کر کام نہیں کرتی. اللہ کی رحمت سے بڑے خوبصورت انداز میں، پیار محبت والے انداز میں نیکی کی دعوت کو آگے بڑھاتی ہے. میں دوبارہ سید اختیار شاہ صاحب کی طرف آؤں گا اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے آج کا ہمارا پروگرام دیکھ کر ہمارے کوئی بھائی، کوئی عاشقان رسول جو واقعی امت کی خدمت کا درد رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یار اتنا پیارا یہ کام دعوت اسلامی کر رہی ہے تو میرا بھی کوئی حصہ اس میں شامل ہو جائے اور میں کیا سپورٹ کر سکتا ہوں. یار ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ یار اب بھی بس مجھے دعوت اسلامی والے مل جائیں، یار اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مالی طور پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جس طرح آپ بولے ہم ساتھ ہیں آپ کے. ہم پوچھتے ہیں، آپ کی طرف سے پوچھ رہا ہوں ناظرین میں، کہ اگر آپ اور ہم ان کا ساتھ دینا چاہیں تو کیسے دے سکتے ہیں؟ جی سید صاحب بتائیے کوئی طریقہ. جی شاہ صاحب ایسے ہی ہے کہ دعوت اسلامی کے اس شعبے میں کام کرنے کے لیے، اس کی خدمات انجام دینے کے لیے، اس میں ہمیں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں اسلامی بھائی چاہیے ہوں گے. لاکھوں لاکھ ایسے لوگ ہیں جی، یعنی گونگے بہرے نابینا معذور، یہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں. اب لاکھوں کی تعداد میں تو ہزاروں میں تو چاہیے ہوں گے ہمیں ایسے اسلامی بھائی جو ہماری اس شعبے کے لیے ساتھ دیں. تو دعوت اسلامی میں جب ہمیں ہزاروں لوگ چاہیے تو آپ بھی چاہیے ہوں گے. ناظرین سے بھی میں عرض کروں کہ مجھے آپ بھی چاہیے ہوں گے، اور ان کے سرپرست سن رہے ہیں تو وہ بھی چاہیے ہوں گے ہمیں. کیا کروائیں گے آپ ہم سے؟ ہاں، کام تو ہمیں بہت سارے لینے ہوں گے. تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ شعبے میں ایک تو ہوتا ہے کام، یعنی 12 دینی کام کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، انہیں نیکی کی طرف لانے کے لیے، انہیں جھوٹ سے بچانے کے لیے، انہیں چوری سے بچانے کے لیے، بسا اوقات بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے ہمیں آپ چاہیے. اچھا، ان کے مدرسے بھی الحمدللہ بڑھانے ہیں ہمیں، جی، ان کے اسکولز بھی، ٹھیک ہے، پھر ان کے اگر آگے بات کریں جامعۃ المدینہ بھی، تو ان سب کے لیے ہمیں مالی تعاون بھی چاہیے ہوگا آپ کا. یعنی دونوں طرف سے آپ بھی چاہیے اور ڈونیشن بھی. تو یوں کر کے اگر آپ سب ساتھ دینے لگیں تو بہت فائدہ ہوگا. الحمدللہ عز و جل گونگے بہرے نابینا معذور میں کام کرنے کے لیے ہم نے اس میں کورس رکھا ہوا ہے. یعنی یہ کورس گونگے بہرے نابینا معذور نہیں کرتے ہیں، یہ ہے سائن لینگویج کورس، یعنی اشاروں کی زبان کا کورس، جس میں نارمل اسلامی بھائیوں کو یہ کورس کرنا ہوتا ہے، جس میں ہم ان کو نعت اشاروں میں سکھا دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ دل میں پیدا ہو جاتا ہے گونگے بہروں کے، پھر بیان، پھر واقعات، پھر سنتیں، پھر آداب، بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے جب وہ یہ اشاروں میں سب سیکھ جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہمارے کورس میں صرف خالی گونگے بہروں کے لیے نہیں، یہاں تک کہ نابینا اسلامی بھائی کو چلانا کیسے ہے،
جی उसको लेके कैसे चलना है। अभी हमने सुनी हदीस मुबारका हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु की, तो अब लेके चलने का भी तो तरीका होता है। अब बस औक़ात हम साथ में बगल में लेके चल रहे हैं और कोई भी गाड़ी आके मार सकती है, उनका टक्कर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब ये भी एक तरीके कार है कि इनको लेके कैसे चलना है, तो यूं भी इसको इसमें सिखाया जाता है। माजूर में, नाबीना में, गूंगे बहरों में कैसे काम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी साइन लैंग्वेज कोर्स कराती है। ये 2 लेवल में होता है, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। जिसने दोनों लेवल कंप्लीट कर लिए हैं ना, वो समझ लीजिए 12 दीनी काम क्या स्पेशल पर्सन में धूमधाम मचा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी धूमधाम से मुराद ये कि वो इशारे सीख कर ऐसे जो इशारों में ही समझ सकते हैं आपकी बात को, उनके पास जाकर आप अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। यानी ये एक कितना खूबसूरत काम है, कितना खूबसूरत अंदाज है। इन्हें ढूंढना भी है, इन तक पहुंचना भी है, इन्हें सिखाना भी है, और सिखाने वाले अफराद तैयार करके उन्हें कोर्स करवाकर इशारे सिखाकर उन्हें फिर इनके पास भेजना भी है। ऐसा ही है। क्या कमाल का काम है, कितनी खूबसूरती है इस बात में। आप इसका समझने की कोशिश कीजिएगा नाजरीन। हमारे निगरान मजलिस सैयद इख्तियार शाह साहब की बात से मुझे याद आया नाजरीन कि इनका हाथ पकड़कर चलाने का ये भी एक काम तो है। इसके साथ साथ चूँकि दावत इस्लामी का एक बड़ा खूबसूरत डिपार्टमेंट है GNRF, ये ऐसा डिपार्टमेंट है, इसके ज़रिए हम कभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, प्लांटेशन भी करते हैं, फिर इसके साथ साथ ब्लैंकेट दे रहे हैं, तो मौसम के एतबार से भी हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। GNRF के सपोर्ट से और इस शोबे के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो गूंगे बहरे या नाबीना अफराद हैं, इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। ज़रूरियात में क्या चीज़ें, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया ब्लैंकेट है, फिर इनकी स्टिक जो होती है वो हम इनमें देते हैं। फिर इसी तरह हम आगे चल के इंशाल्लाह व्हील चेयर वगैरह और दीगर चीज़ें भी इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे वो नाजरीन जो इस डिपार्टमेंट में दावत इस्लामी का साथ देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, शोबे को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप इस तरह जैसे माशाल्लाह सैयद साहब ने रहनुमाई फरमाई हमारी कि हम साइन लैंग्वेज कोर्स कर लें, और ये माशाल्लाह हर महीने कहीं ना कहीं ये कोर्स हो ही रहा होता है। तो आप जहाँ हैं, आप ज़िम्मेदारन से कांटेक्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा, और आप ये कोर्स कर लीजिए तो इंशाअल्लाहुल करीम आप भी दावत इस्लामी के कह लीजिए वॉलंटियर की हैसियत से दीन की खिदमत में शामिल हो जाएंगे। प्लस इनको फाइनेंशियली हम कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो भी कुछ ज़राए आपको बयान करने की कोशिश की है। ज़ाहिर है एक मुख्तसर से प्रोग्राम में हम क्या क्या बयान कर सकते हैं। एक ये पूरी दुनिया है, ये पूरा एक काम है जो एक प्रोग्राम में बयान नहीं किया जा सकता। नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी दावत इस्लामी को ज्वाइन कीजिए, इससे वाबस्ता हो जाइए, जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें सपोर्ट कीजिए, वक्त दीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। जहाँ जहाँ इज्तिमात होते हैं दावत इस्लामी के, वीकली इज्तिमात होते हैं, उनमें आप शिरकत कर लें। हर महीने काफ़िला सफ़र होता है, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए। फिर माशाअल्लाह जो नेक आमाल का रिसाला 72 नेक आमाल का रिसाला है, इसके मुताबिक आप अपना अमल बढ़ाते चले जाइए, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होती चली जाएगी, आखिरत भी बेहतर होती चली जाएगी। तो ये स्पेशली आज जो हमारे माजूर अफराद हैं, तो माजूर डे हमने मनाया ना, इस ज़िम्न में रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अपने इलाके में आप जहाँ हैं, अपनी सोसाइटी में ऐसे अफराद जहाँ आपको मिलते हैं या आप जानते हैं कि फ़ुला जगह रहते हैं, तो आज जाकर उनका दिल खुश कीजिए ना। हो सके तो आज अपनी पसंद की चीज़ उनको खिलाइए ना, आज उनके दिल में खुशी दाखिल कीजिए। क्या पता उनके दिल में खुशी दाखिल करना नजात का ज़रिया बन जाए, आपकी रोज़ी में बरकत का ज़रिया बन जाए। अगर आप परेशान हैं, आप आजमाइश में हैं, आपका कोई काम बन नहीं रहा है, जब भी कोई काम करने की कोशिश करते हैं रुकावटें आ जाती हैं, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के सवाब की नीयत से ऐसे लोगों के पास जाइए और उनकी खिदमत करके सवाब भी कमाइए। अल्लाह पाक ने चाहा, नीयत दुरुस्त हुई, रब ने करम फरमाया, इंशाअल्लाह काम बन जाएंगे। तो आज इस काम में ज़रूर आप आगे बढ़े और दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर भी आप ये काम कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सब की बिला हिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शर्फ़ मकबूलियत अता फ़रमाए। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर अपने फ़ीडबैक और अपनी अच्छी अच्छी नीयतें हमें ज़रूर भेजिएगा कि आपने इस प्रोग्राम को देखने के बाद क्या अच्छी नीयतें की हैं और आप किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं दावत इस्लामी का। इसके साथ साथ दावत इस्लामी इंडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, इसके बयानात, इसके प्रोग्राम देखिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर भी बढ़ाते रहिए, सवाब कमाइए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की सआदत अता फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.